زبردست، دوسرے کے کہنے پر آگر ہم نماز پڑھیں گے، والد کہے گا ہم نماز پڑھیں گے، بڑے کوئی کہے گا اتنی غفلت میں ہے کہ میں خود جوان ہوں مجھے احساس نہیں ہے نماز پڑھنے کی، اذانیں ہو گئے ہیں، اذان کی آواز سن لی، اتنی بے حسی ہے، اگر کوئی نہیں ہے ارے بند کر دو دکان، اتنا ضروری نہیں ہے جتنی نماز ضروری ہے۔ اور دوسری چیز فرمایا ہلاکت ہے ان نمازوں کے لیے جو نماز کے قواعد و ضوابط پورے نہیں کرتے۔ ارے معمولی کا کھیل کا میدان ہونا، کھیل کا میدان وہاں بھی قواعد ضوابط ہوتے ہیں نا، کوئی فول کرے غلط کام کرے اس کے لیے قواعد ہے کہ نہیں؟ نماز ایسی ہے کہ کوئی قواعد و ضوابط نہیں ہے، جیسے پڑھ لی۔ میں معافی چاہتا ہوں ان لوگوں سے، میں آپ پر تان نہیں کر رہا ہوں، میں کوئی ایسی ویسی بات نہیں، صرف سمجھانے ہی نہیں کہتا ہوں۔ کیا یہ سر پر ٹوپی رکھ کر نماز پڑھنا یہ نماز کے قواعد و ضوابط نہیں ہے؟ جاؤ کوئی حدیث ڈھونڈ کر لاؤ مجھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی بغیر ٹوپی کی نماز پڑھی ہو۔ جاؤ صحابہ اکرام کی زندگی دیکھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام نے کسی نے بغیر ٹوپی کی نماز پڑھی ہو، اللہ ماشاءاللہ کبھی ایسا ہوا نہیں مل رہی ہے ٹوپی۔ میں تو اکثر کہا کرتا ہوں مسجدوں میں یہ ٹوپی جو رکھی جاتی ہیں کراہت ہے، مت رکھو۔ کیا خود احساس نہیں ہے؟ کل کیا کیا کچھ ہم مسجد میں لا کر رکھیں گے، یہ بھی نہیں ہے وہ بھی نہیں، یہ بھی پہن لو وہ بھی پہن لو، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ خود احساس پیدا کرو، کوئی ٹوپی جو جیب میں رکھو، یہ مسلمان کی شان۔ عمامہ نہیں باندھ سکتے نہ صحیح، ایک ٹوپی تو رکھو اپنے جیب میں رکھو، آخر مسلمان ہے۔ نماز کا وقت آ جاتا، ارے نماز کی کوئی قواعد و ضوابط ہے کہ نہیں؟ یا جیسے دل میں آیا پڑھ لیا؟ فرائض کا اہتمام کتنی فرض ہے۔ ارے کل قیامت کے دن بعض لوگ ایسے نماز لے کر آئیں گے جو مردے ہوں گے، مردے کسی کے کیا کام آئے؟ مردے جانتے ہو کون سی نمازیں ہیں جس میں فرائض کا اہتمام نہ ہو؟ 14 فرائض علماء سے جا کر سیکھ لو، 8 نماز کے باہر ہے، 6 نماز کے اندر ہے، ایک بھی رہ گیا نماز مردہ ہے، کل قیامت کی دن قبر میں کہیں کام نہیں آئے۔ واجبات کو پوچھ لو علماء سے، 14 واجب ہے آپ کی نمازوں میں، ایک واجب بھی چھوٹ گیا، زخمی ہیں، ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہیں اس کے، یہ اندھا ہے، یہ لنگڑا ہے، یہ لولا ہے، جس نماز میں واجب کو چھوڑ دیا جائے بوقت ضرورت، اندھا آپ کے کیا کام آئے گا، لولا لنگڑا آپ کے کیا کام آئے گا، جو خود معذور ہے وہ آپ کی کیا کام آئے گا؟ آپ کی قبر کے عذاب کو یہ بچا سکے گا یا آپ کی آخرت کے عذاب کو بچا سکے گا؟ خدا کی وہ بات کا اہتمام بھی رکھو۔ سنتیں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہے، سنتوں کا بھی اہتمام کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں۔ جو نفل ہے اس میں مستحب ہے، وہ اللہ کی محبت کی نشانی ہے، نوافل کا بھی اہتمام کرو۔ ایک ایک چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، تکبیر تحریمی کیسے ہو، ہاتھ کہاں پر ہونی چاہیے، باندھنا کہاں ہو، سجدے میں قیام میں آپ کی نگاہ کہاں ہو، رکوع میں کہاں ہو، سجدے میں کہاں ہو، ایک ایک قواعد و ضوابط سے ہمیں آگاہ کیے گئے۔ میرے محترم دوستو، اس کا اہتمام بہت ضروری ہے، اس کی بغیر آپ کی نماز نہیں ہے۔ سیکھ لیجئے، یہ ہمارے تبلیغی ساتھی جماعت والے آپ کو نماز ہی تو سکھاتے ہیں، بہتر بنانے کے لیے فضائل بھی ہے، مسائل بھی ہے، سب کچھ ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت